تو مولا علی فرماتے کرامن کاتبین الذین وکلتہم بحفظ ما یکون منی وجعلتہم شہودا علی مع جوارہی، اور پروردگار ان دونوں کو تو نے گواہ قرار دیا ہے میرے اعضاء اور جوارے پر۔ اے پروردگار تو میرے سارے گناہوں کو معاف فرما، وما خفی عنہم، ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ان سے بھی مخفی ہیں۔ یہ مسئلہ بڑا سخت ہے، واقعاً بڑا سخت ہے۔ آخر وہ کون سے گناہ ہیں جو ان سے بھی مخفی ہیں؟ اچھا، سوتے یہ نہیں ہے، کھانا یہ نہیں کھاتے، باڈی ان کے نہیں ہے، نیند ان کو نہیں آتی ہے۔ دیکھیں فلسفہ ہے بڑا گہرا ہے بالکل، کہ جب ان کے باڈی نہیں ہے، جب یہ کھانا نہیں کھاتے ہیں، جب یہ سوتے نہیں ہیں، تو کیسے کہہ دیا میرے مولا نے میرے وہ گناہ بھی معاف فرما جو فرشتوں سے بھی مخفی ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کچھ تو ہے عزیزو، اسی لیے ہم نے کسی ایسے لوگوں کا دامن نہیں پکڑا ہے کہ جن کو نالج نہ ہو، ہم نے ان کو پکڑا ہے اگر رات کے سناٹے میں تلوار بھی چلاتے ہیں تو نسلیں دیکھ کے چلاتے ہیں۔ ہم نے ایسے اماموں کو مانا۔ تو جیسے جیسے آپ کی مجمع بڑھے گا ویسے ویسے میری بھی آواز بڑھے گی۔ اب انشاءاللہ جیسی جیسے آپ کا مجمع ویسے ویسے میری آواز، ویسے بھی بات کو سمجھانا مین ہے، چونکہ بھاری مجلس ہے تو وہ سمجھانا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ تو وہ کون سے گناہ ہیں جو فرشتوں سے مخفی ہیں؟ اب یہ مسئلہ حل نہ ہوتا اگر صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی ایک حدیث ہے، خدا کی قسم سنیے حدیث کیا ہے۔ حدیث یہ ہے کہ ایسا بندہ جس سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، کبھی گناہ نہیں ہوتا، کبھی خطا نہیں ہوتی، ایک دن اتفاق سے شیطان کے بہکائے میں آ گیا اور شیطان نے اس کو بہکا لیا اور وہ شیطان کے بہکائے میں آ کے گناہ کر بیٹھا، تو امام فرماتے ہیں اللہ اس وقت ان فرشتوں کو جو کندھوں پر ہیں انسان کے دوش سے اٹھا لیتا ہے تاکہ میرے اس بندے کے گناہ کا پتہ یا مجھے رہے یا اسے رہے، ان گناہوں کا پتہ ان فرشتوں کو بھی نہ رہے جو دوش پر بیٹھے ہیں۔ لیکن ہر نہیں، وہ جو نیک ہو، وہ جو مومن ہو، وہ جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، کبھی نہیں گناہ کرتا، آج بہکائے میں آ گیا۔ تو اسی لیے جب کوئی گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد فرشتہ کہتا ہے لکھ دوں، آواز قدرت آتی ہے 7 گھنٹے انتظار کر۔ پروردگار 7 گھنٹے کیا انتظار کروں؟ کہا نہیں، ابھی نہیں لکھنا، ابھی میرے بندے نے گناہ کیا ہی تو ہے، 7 گھنٹے نہ لکھنا، ہو سکتا ہے میرا بندہ اس 7 گھنٹے میں اس گناہ کو ختم کر دے، یہ کہہ کے استغفر اللہ ربی۔ یہ استغفار اسی لیے 100 مرتبہ استغفار روز پڑھیے ماہ رجب میں، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، ضرور پڑھیے استغفار۔ تو میرے بندے کا گناہ ابھی نہ لکھنا، کیا پتہ میرا بندہ استغفار کر لے۔ تو کل ملا کے مسئلہ کیا ہوا کہ یہ فرشتے، ان سے آپ کو دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ اب میں یہ آج بتاؤں گا کہ یہ فرشتے کہاں کہاں کام آئیں گے آپ کے۔ تو ایک تو یہ فرشتے لکھتے ہیں، اور یہ فرشتے جب انسان مرنے لگتا ہے، دیکھیں کتنے کام کے ہیں یہ، جب انسان مرنے لگتا ہے تو ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اب جانے والا، تو جب بندہ مرنے لگتا ہے تو یہ فرشتے اللہ سے کہتے ہیں پروردگار ہم اس سے مانوس ہو گئے تھے، مومن سے، ہم نے اس کی ساری نیکیاں لکھی ہیں، اب یہ تو جا رہا ہے، تو اسے اپنے پاس بلا رہا ہے، اب یہ بتا ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم کیا کریں؟ بھائی جب آپ جائیں گے تو اکیلے جائیں گے، یہ فرشتے تو اٹھا لیے جائیں گے چونکہ ان کا کام ختم ہو گیا، جیسے ہی آپ کی روح نکلی ان فرشتوں کا کام ختم ہو گیا۔ جب فرشتوں کا کام ختم ہوا تو یہ دونوں فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں پروردگار یہ تو بتا ہمارا کام تو ختم ہو گیا، لیکن یہ بتا اب ہم کریں کیا، تو نے تو اسے اپنے پاس بلا لیا۔ سنیے گا مجلس، خدا کی قسم آواز قدرت آتی ہے کہ جاؤ اس مومن کی قبر پہ بیٹھ جاؤ۔ ارے توجہ چاہتا ہوں، جاؤ اس مومن کی قبر پہ بیٹھ جاؤ، کیا کریں؟ کہ اس کے لیے استغفار کرو قیامت تک۔ اب دیکھا کتنے قیمتی ہیں یہ دونوں۔ اس کے ماں چھوڑ کے آ جاتی ہے قبر میں، باپ چھوڑ کے آ جاتا ہے بچوں کو، بچے باپ کو چھوڑاتے ہیں، رشتہ دار چھوڑاتے ہیں، خاندان والے چھوڑاتے ہیں، اسی طرح دنیا چھوڑاتی ہے، سب کوئی چھوڑ کے آ گئے نا کفن دے کے، قبر ویران پڑی ہے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے دونوں فرشتوں سے تم کہیں نہیں جانا، اس کی قبر پہ بیٹھو، اس کے لیے استغفار کرو۔ اب سمجھے، مومن اگر علی والا ہے، مرنے والا اگر علی والا ہے تو اللہ ان دونوں فرشتوں کو اس کی قبر پہ بٹھا دیتا ہے تاکہ اگر اولاد بھی ایصال ثواب نہ کرے تو مومن بندے کے نامہ اعمال میں ثواب ایصال ہوتا رہے۔